اچانک غصے میں بھر کر جرون واسم کی طرف گھورتا ہے اور دانت پیستے ہوئے کہتا ہے، ابو جب تک راہ زندہ ہے یہ جائیداد تمہارے ہاتھ نہیں آ سکتی، اسے راستے سے ہٹانا ہی ہوگا۔ واسم کے ہونٹوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھرتی ہے اور وہ خاموشی سے اس سازش کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی دوران راہ اپنے دفتر سے نکل کر سڑک کنارے اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اچانک ایک سیاہ گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکتی ہے۔ اس سے چند آدمی نکلتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی راہ کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ وہ چیختی رہ جاتی ہے مگر کوئی مدد کو نہیں آتا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ وہیں سے گزرنے والا ارمان کا ایک دوست یہ سب دیکھ لیتا ہے۔ وہ فوراً گاڑی کا نمبر نوٹ کرتا ہے اور ارمان کو کال کر دیتا ہے۔ ارمان، تمہاری کزن راہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ سن کر ارمان کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے اور اپنے اثر و رسوخ سے راہ کی آخری لوکیشن حاصل کر لیتا ہے۔ ارمان تیزی سے گاڑی دوڑاتا ہوا اس ویران کھنڈر کی طرف بڑھتا ہے جہاں راہ کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ دروازے پر موجود گنڈے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر ارمان ان سب کو زیر کر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ دروازے کو زوردار لات مار کر توڑتا ہے اور راہ کو آزاد کروانے لگتا ہے۔ اچانک پیچھے سے ایک حملہ ہوتا ہے مگر ارمان پلٹ کر اس گنڈے کو قابو کر لیتا ہے اور ڈانٹتا ہے، سچ بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ڈر کے مارے وہ جرون کا نام لے لیتا ہے۔ یہ سن کر ارمان کا غصہ آسمان کو چھونے لگتا ہے۔ وہ فوراً پولیس کے ساتھ جرون کے گھر پہنچتا ہے اور بغیر کچھ کہے اسے زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ اسے فوراً گرفتار کرو، ارمان حکم دیتا ہے۔ اسی لمحے بطول روتی ہوئی آتی ہے اور سچائی بیان کرتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے دھوکے سے سارا کاروبار اپنے نام کر لیا۔ ارمان فوراً کارروائی کرتے ہوئے واسم اور جرون کے تمام بینک اکاؤنٹس بند کروا دیتا ہے۔ پولیس انہیں ہتھ کڑیاں لگا کر لے جاتی ہے اور یوں ان کی کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارمان عادل صاحب کے پاس جاتا ہے اور سچ بتاتا ہے کہ راہ کے اغوا کے پیچھے اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ عادل صاحب اس بات میں سر ہلاتے ہیں مگر اسی دوران ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے معائنے سے ایک چونکا دینے والا انکشاف ہوتا ہے۔ انہیں غلط دوائیں دی جا رہی تھیں تاکہ وہ کبھی صحت یاب نہ ہو سکیں۔ ارمان فوراً ان کے علاج کا بندوبست کرتا ہے اور کچھ ہی وقت میں وہ مکمل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بطول کو اپنے رویے پر شدید ندامت ہوتی ہے۔ وہ ارمان کے پاس آ کر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے، راہ تم سے سچی محبت کرتی ہے، تم دونوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ پہلے تو ارمان ہچکچاتا ہے مگر پھر ایک آخری کوشش کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگلے دن وہ اپنی والدہ زینب کے ساتھ راہ کے گھر پہنچتا ہے۔ وہ راہ کے سامنے کھڑا ہو کر نرمی سے کہتا ہے، راہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ راہ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ مسکرا کر ہاں کر دیتی ہے۔ اسی وقت مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے اور سادگی مگر خوشی کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔